I chose not to give them permission for an autopsy. I have lived in this country long enough to know how and where the autopsies are done and how they are done. It was an insult to my wife, to the sister of the nation, to the mother of the nation, if I was to give her last remains to be post-mortem. And I know that their forensics reports are useless. We know what the wound is. We know how it is done. We have a dying declaration here with us. We don't need post-mortems to prove the death. Therefore, I refuse to give them my last remains because they belong to God and the people of Pakistan. I buried her with honor. I was not going to give it to them. ناظرین، صدر آصف علی زرداری جب صدر نہیں تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے کچھ روز بعد ہی انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا۔ اس کی وجوہات انہوں نے ثقافتی پیرائے میں بیان کی۔ ہمارے پاس شکیل انجم صاحب موجود ہیں۔ فائنلی ہیئر، تھینک یو ویری مچ۔ بینظیر بھٹو کا قتل کس نے کیا، صاحب کتاب ہیں۔ میں ذرا سہیل بڑائی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سہیل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ سہیل صاحب، صدر آصف علی زرداری نے اس وقت یہ کہا کہ میں نے خود پوسٹ مارٹم نہیں کروایا، خود یہ میرا فیصلہ تھا۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے پوسٹ مارٹم خود ہی نہیں کروایا تو فورنزکس کی انویسٹیگیشن اس کے بعد پھر کیا ہونی تھی؟ اور سعود صاحب کو جو اب اس حلے میں پکڑ لیا گیا کہ انہوں نے کور اپ کیا تھا، اس کی کیا ویلیڈیٹی رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں اگر تحمل سے سنیں تو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پولیس ریکارڈ کے مطابق اور جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں رات 1 بجے چکلالہ ایئرپورٹ پر مخدوم امین فہیم صاحب کی موجودگی میں آصف زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور آپ اجازت دیں، اور جس پر کہ آصف زرداری صاحب نے وہاں انکار کر دیا اور خود اپنے سگنیچر کیے محترمہ کی میت وصول کرنے کے۔ ایک تو تحریری ثبوت تو یہ ہے، لیکن اقوام متحدہ کمیشن نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کے بعد اس چیز کو رد کیا اور کہا کہ 5 گھنٹے تک جب محترمہ کی میت ہسپتال میں رہی اور پولیس کے پاس یہ قانونی اختیار تھا کہ وہ پوسٹ مارٹم کرتے، تو پھر اس 5 گھنٹے کے بعد پوچھنے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک زیر لب کہانی جو ہے وہ بھی گردش کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہسپتال میں پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا تھا، شاید یہ بھی اس وقت آصف زرداری صاحب کی حکومت کے کسی نہ کسی سطح پر رابطہ تھا، اور جہاں تدفین کے انتظامات ہو رہے تھے شاید یہ بھی طے ہوا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہیں کروایا جائے گا۔ لیکن یہ سٹوری جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، یہ یا جنرل مشرف صاحب تصدیق کر سکتے ہیں یا زرداری صاحب تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک بات اس میں ایڈ کر سکتا ہوں طلعت صاحب، آپ کی اجازت سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی اصل میں مجھے اتنا پتا ہے کیونکہ اس وقت میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ میں انٹرم منسٹر بھی تھا وہاں پہ، اور کیونکہ یہ راولپنڈی میں واقع ہوا تو آبویسلی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی بلیم آتا ہے، اور ہم سب کو یہ بلیم ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں پہ، یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا پولیس کا یا انتظامیہ کا جو کانٹیکٹ تھا نا، فوکل کانٹیکٹ، وہ ناہید خان صاحبہ سے تھا اینڈ نو بڈی ایلس۔ اس وقت وہاں پہ شری رحمان صاحبہ بھی تھیں، وہاں پہ رحمان ملک صاحب بھی شاید تھوڑی دیر کے بعد پہنچ گئے تھے، بابا روان صاحب بھی تھے، لیکن کراؤڈ کو بھی وہاں پہ کنٹرول کرنے کا جو ذمہ لیا تھا وہ ناہید خان صاحبہ نے لیا تھا، اور وہی آگے بات چیت بھی کر رہی تھیں، اور انیشلی ان سے ہی غالباً، میں یہ بالکل غالباً کہہ رہا ہوں، یہ میں تصدیق سے نہیں کہہ رہا، ان کا ہی رابطہ تھا بیرون ملک بھی فیملی والوں سے، اور وہی بتا رہی تھی کہ کون کب کہاں آ رہا ہے۔ یہ جو گاڑی کے اندر کے کردار ہے نا طلعت صاحب، جب تک ان کو نہیں ٹھوک بجا کے دیکھا جائے گا تب تک بڑی آپ کو کافی سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ڈان ٹی وی کی ایک فوٹیج کے اوپر میں آپ کی نظر دلوانا چاہتا ہوں، جو ابھی آپ نے دکھائی بھی ہے، سب سے پہلے ڈان نیوز نے ہی یہ دکھائی تھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو آدمی ویڈیو بنا رہا ہے وہ محترمہ کو چھوڑ کے کیمرہ کو اپنے پین کرتے ہوئے سیدھا لے گیا اس آدمی پہ جو گن کیری کر کے لے کے آ رہا ہے، اور وہ محترمہ سے 20-25 فٹ کے فاصلے پہ ہیں،
اور وہ جو قاتل ہے یا سو کالڈ الیجڈ کلر ہے وہ بھی کیمرے کی ہی طرف دیکھ رہا ہے محترمہ کو چھوڑ کے. اسی طرح خالد شہنشاہ جو ایک بڑا کلیدی کردار ہے اور جس کے اشارے وغیرہ ہم بڑے آج کل دیکھ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ سٹیج سے محترمہ کے اوپر سے کیمرہ ڈائیورٹ ہو کے سیدھا خالد شہنشاہ کے اوپر فوکس ہے. اور اس کے بعد سڈنلی یہ تصویریں جو ہیں یہ چینلز کے پاس بھی آ گئیں, یہ یوٹیوب پہ بھی آ گئیں, یہ سب نے چلا بھی دیں. ہم لوگ اس پہ ان پہ ایلیمنٹس پہ کوئی غور نہیں کر رہا کہ اگر موبائل کیمروں سے یہ بنی ہے تو وہاں پہ وہ لوگ کیوں نہیں ہرٹ ہوئے جو اتنی قریب 7-8 فٹ دور سے یہ بنا رہے تھے. تیسری چیز, اقوام متحدہ والے جب آئے یہاں پہ, جس میں مجھے بڑی تشویش ہوئی, انہوں نے جو سینئر پولیس آفیشلز ہیں جس میں سعود عزیز صاحب وغیرہ ہیں, ان سے بالکل ہی انویسٹیگیٹ نہیں کیا. What were they doing over here? ان کو کیا آبجیکٹیو دیے گئے تھے اور خود انہوں نے اپنے اوپر کیا آبجیکٹیوز رکھے, اینڈ کافی کوسچن مارکس ہیں طلعت صاحب. فنڈامنٹل ناظرین ہم جب بریک میں تو ہم بات کریں گے شکیل انجم صاحب سے اور عرفان صاحب سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو سوال سارے کے سارے اٹھائے گئے ان کے جوابات کی تلاش کے اندر حکومت کے ہاتھ کس نے پکڑے ہوئے ہیں. یہ سوالات 3 سال کے اندر ان کے جوابات مل جانے چاہیے تھے, کیوں نہیں مل پا رہے. اور جہاں سے جنرل مشرف نے آغاز کیا تھا بیت اللہ مسعود سے, 3 سال کے بعد زرداری صاحب نے بیت اللہ مسعود کا نام لے کے معاملے کو وہیں پہ لا کھڑا کیا. بریک بعد واپس آتے ہیں.